بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم جس ٹاپک کے بارے میں ڈسکشن کریں گے وہ ہے جریان منی یعنی کہ سپرماٹوریا، کمزوری با یعنی کہ اریکٹائل ڈسفنکشن یا امپوٹنسی، اینڈ احتلام یعنی کہ نیکٹرنل امیشن۔ دیکھیں، قدرت نے یہ کائنات بہت وسیع بنائی ہے جس میں اس نے انسانوں کے روپ میں مرد اور عورت کو پیدا کیا۔ مرد اور عورت میں جنسی کشش قدرت نے صرف انسانی تمدن کی تکمیل کے لیے رکھی، لیکن افراد نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیا۔ اس وافر جنسی کشش کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ فعل و جماع بھی وافر اور بے تحاشا کیا جائے، لیکن انسان جسے کہ اپنے جسم پر کھلا اختیار دیا گیا ہے اس نے اس کی خلاف ورزی کی اور اس کا سراسر غلط استعمال کیا۔ چنانچہ ناجائز لذت یابی کی جو سزا انسان کو ملتی ہے اس کی بے حد مثالیں ہمارے سامنے روزمرہ زندگی میں آتی رہتی ہیں۔ بعض غیر ہومیوپیتھک طبوں نے جلتی پل تیل چھڑکنے کا کام کیا ہوا ہے کہ انہوں نے ان جنسی غلط کاریوں کی آتش شوق کو اپنی دواؤں سے تیز کرنے کا کام کیا ہوا ہے، اور یہاں تک کہ ہومیوپیتھک ایسے لوگوں کی بھی مدد کرتی ہے جو کہ بالکل اس چیز سے ناکارہ ہو گئے ہوں، جنہوں نے اپنا آپ گنوا دیا ہو، اپنے آپ کو کافی سارے بڑے نقصان میں ڈال لیا ہو۔ ایسے لوگوں کے بارے میں ڈاکٹر جے ٹی کینٹ کا کہنا ہے کہ ایسے لوگ گلی کی نکڑ پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور گزرنے والی نوجوان لڑکیوں کو آنکھوں میں نگلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ استغفر اللہ، عام مثال دیں تو کہا جاتا ہے کہ آنکھوں سے ہی زنا کر ڈالتے ہیں، اور ان کا جو مادہ منویہ ہے وہ وہیں پر بہہ نکلتا ہے۔ ہم ایسے لوگوں کو تب ہی ٹھیک کر سکتے ہیں جب وہ ٹھیک ہونے کی چاہت رکھتے ہوں، اور پھر ہی ہم ان کے بارے میں کچھ سوچ سکتے ہیں اور وہ اپنی زندگی بہتر طریقے سے گزار سکتے ہیں۔ اگر انہوں میں ول پاور نہیں ہے تو اس کے بغیر ہم ان کو ایک بیٹر لائف سٹائل نہیں دے سکتے، اور نہ ہی جو سزا ان کو ملنے والی ہوتی ہے ہم اس سے ان کو بچا سکتے ہیں۔ گلی کی نکڑ پر کھڑا ہونا پھر بھی بہت بڑا کام ہے، ایک بہت بڑے دل کا کام ہے، لیکن کچھ صاحبان تو ایسا کرتے ہیں کہ گوشہ تنہائی کو ہی غنیمت جان کر فائدہ اٹھانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، اور اس جدوجہد میں لگے رہتے ہیں کہ کسی طرح دل کی حسرت پوری کر لی جائے۔ لیکن بہرکیف زندگی میں واپس آنے کے لیے ہومیوپیتھک آپ کا بہت زیادہ ساتھ دیتی ہے۔ اب میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا ان چند ادویات کے بارے میں جو کہ آپ کو اس مسائل کے بارے میں چھٹکارا دے سکتی ہے۔ سب سے پہلی دوا جس کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں اس کا نام ہے ایوناسٹائیوا کیو۔ یہ مدر ٹنکچر پاور میں آپ نے استعمال کرنا ہے۔ یہ کس مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ کثرت جماع، مشتزنی، احتلام کے بعد اعصابی کمزوری، عام جسمانی ناطاقتی، دل کی دھڑکن وغیرہ کے لیے مفید ترین دوا مانی جاتی ہے یہ، جس کا نام ایوناسٹائیوا کیو ہے۔ آپ نے 10 قطرے گرم پانی میں دن میں 3 مرتبہ استعمال کرنے ہیں۔ اب میں جس میڈیسن کے بارے میں بات کروں گا اس کا نام ہے چائنا 30۔ مادہ منویہ کے بہت زیادہ بہہ جانے کی صورت میں یا بہت زیادہ اخراج کی صورت میں جو پیٹ میں نفخ غذا کے بعد بڑھ جاتا ہے اور عام کمزوری سٹارٹ ہو جاتی ہے، ایسے کیسوں میں یہ مفید رہتی ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے ایسڈ فاس، جس کی پاور آپ یوز کرتے ہیں 1M3Q۔ اگر مدر ٹنکچر آپ نے یوز کرنا ہے تو 3 سے 4 قطرے غذا کے بعد آدھا گلاس تازہ پانی میں، پرانے کیس میں پیشاب بکثرت خصوصاً رات کو 2-4 مرتبہ اٹھنا پڑے،
اور پیشاب دودھیا یا لسی کی مانند آئے، کثرت مجامت اور مشتزنی کے کیس جو اپنی حالت اور دنیا سے لاپرواہ اور مردہ دل ہو چکے ہوں، ان کے لیے سرفاس ایک بہترین دعا ہے ان کی زندگی بدلنے کے لیے۔ اب ہم نیکسٹ میڈیسن کے بارے میں بات کریں گے، سائلیکس نائگرا کیو مدر ٹنکچر۔ اس کے آپ نے 30 قطرہ فی خوراک صبح و شام استعمال کرنے ہیں 1 گھونٹ پانی میں۔ یہ عورتوں اور مردوں کے اندر جو بڑھی ہوئی شہوت ہے اس کو کم کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، چونکہ جہاں مرد اس معاشرے میں ہے وہاں عورت بھی اسی معاشرے کا حصہ ہے، اور آج کل کے جدید دور میں مرد ہو یا عورت ہو وہ دونوں ہی اس فعل کی طرف راغب ہیں، وہ تنہائی میں اس چیز کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ چلیں جو بھی اس میں مبتلا ہو چکے ہیں ان کے لیے ہر چیز کی بہتری بھی ہے، وہ اس کے ساتھ ہومیوپیتھک میڈیسن کے ساتھ فائدہ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اب ہم جس میڈیسن کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے اوریگینم 3 پاور اور مدر ٹنکچر۔ یہ مشتزنی کی خاص دعا ہے، عورتوں اور مردوں دونوں کے لیے مفید ہے۔ مشتزنی کی عادات کو چھڑانے کے لیے نیز مشتزنی کے بد اثرات کو دور کرنے کے لیے اس دعا کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ نیکسٹ میڈیسن کے بارے میں ہم بات کریں گے انوسموڈیم سی ایم۔ انوسموڈیم سی ایم پاور میں آپ نے اس وقت یوز کرنی ہے جب عورت اور مردوں نے اپنے آپ کو اتنا زیادہ استعمال کر لیا ہو کہ ان میں جو خواہش جماع ہے وہ بالکل ہی ختم ہو جائے اور وہ اس چیز کی طرف مائل ہی نہ ہو، تو آپ نے سی ایم پاور میں جسٹ 1 خوراک کا استعمال کرنا ہے تو آپ کو کافی فائدہ ہوگا۔ دین ہم بات کریں گے سیکوٹلیریا لیٹری فلورا۔ یہ بھی ایک میڈیسن ہے جسے آپ نے 2 پاور میں استعمال کرنا ہے، 4 خوراک روزانہ ہفتہ بھر اگر آپ اس میڈیسن کو کھاتے ہیں تو آپ کا احتلام بند ہو جاتا ہے۔ اس میڈیسن کی خاص علامت یہ ہے کہ مریض پر خوف طاری ہو جاتا ہے، وہ کبھی ٹھیک نہ ہو سکے گا۔ اگر کسی بھی مریض پر ایسا خوف طاری ہو جائے تو اس میڈیسن کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹکری کیسٹ 30 بھی اسی زمرے میں آتی ہے۔ یہ تب استعمال کرنی ہے آپ نے جب آپ کو لگے کہ آپ کی خواہش جماع بہت تیز ہے، آپ زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکتے۔ پھر ہم بات کریں گے جلسیمیم 200 یا 30 کے بارے میں۔ تو مشتزنی کے بعد اثرات جس کی وجہ سے آپ کے اعصاب مفلوج اور آپ کا دماغ ڈھیلا سا ہو جائے اور آپ کو ذرا سا بھی غیر متوقع حادثہ پر ہاتھ پاؤں کانپنے لگیں اور آپ سے اپنے آپ کو بھی برداشت نہ کیا جائے، تب آپ جلسیمیم کا استعمال کر سکتے ہیں۔ دین ہم بات کریں گے میڈیسن کے بارے میں کلکیریا کارب۔ اس کی آپ پاور استعمال کر سکتے ہیں 30 200 1 ہے۔ خاص کر موٹے آدمیوں میں احتلام یا جماع کے بعد جسمانی اور دماغی کمزوری کا اچھا خاصا احساس ہوتا ہے، ہاتھ پسینہ سے لت پت رہتے ہیں اور اخراج منی کے بعد پسینے جو کہ رات کو اکثر واقع ہوتے ہیں، اس حالت میں آپ کلکیریا کارب استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر ہم نیکسٹ میڈیسن کے بارے میں بات کرتے ہیں جو کہ ہے اسٹیفس سگیریا، جس کی پاور آپ یوز کر سکتے ہیں 30 اور 200۔ اس کی علامات یہ ہیں کہ جلک کے بد اثرات، دماغ ہر وقت جنسی خیالات میں پھنسا رہتا ہے۔ پرانے مشتزنوں میں اس دوا کی خاص علامات ملتی ہیں۔ آگے ہم بات کرتے ہیں ایگنس کاسٹس 330 اور کیو کے بارے میں۔ پرانے پاپی جو کہ تمام عمر بس اسی شغل میں لگے رہے ہوں اور 80 سال کی عمر میں بھی 18 سال والے لڑکے کی خواہش موجود ہو لیکن عملی طور پر 6:30 بجے ہوں، سوزاک کے بعد نامردی ہو جائے اور قوت با میں کمی کے لیے یہ بہت مجرب دعا ہے۔ پھر ہم بات کرتے ہیں نکسومیکا۔ بیسیکلی تو یہ معدے کی بہت بڑی میڈیسن ہے۔ مشتزنی اور معدہ کی خرابی اور ایسے افراد جو کہ شراب و کباب کے شوقین ہوں، جن کے اعصاب چڑچڑے مزاج والے مریض، قبض، بار بار پخانہ کی ناکام حاجت ہو، ان افراد میں نکسومیکا 30 یوز کرنے سے تمام قسم کے سمٹمز غائب ہو جائیں گے اور اس سے بہتر میڈیسن ان افراد کے لیے نہیں ہو سکتی۔ دین ہم بات کرتے ہیں سلفر کے بارے میں، جس کی آپ پاور یوز کریں گے 30 میں۔ سلفر کی عام علامات تلاش کرنے پر ہے، چونکہ یہ بہت بڑی دوا ہے، اس کی علامات پہ بہت زیادہ تبصرے ہوئے ہیں۔ یہ پرانے سزاق کی وجہ سے جو بھی نامردی ہو یا کسی بھی قسم کی کمزوری ہو اس میں اکثر کام آتی ہے۔
جلن کی علامات اس میں نمایاں ہوتی ہیں۔ پھر ہم بات کرتے ہیں کونیم 30 کے بارے میں، جنسی خواہش کے دب جانے کی وجہ سے اگر آپ نامردی کا شکار ہو جاتے ہیں تو آپ اس میڈیسن کو یوز کر سکتے ہیں۔ جنسی خواہش دبتی کیسے ہے کہ آپ نے کئی عرصہ سیکس کیا اور اس کے بعد ایک ہی دم چھوڑ دیا 6 ماہ سال، اور اس کے بعد آپ جب دوبارہ کرنے کو دوڑیں تو آپ نہ کر سکیں، تو آپ یہ کونیم 30 جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں۔ دین ہم بات کرتے ہیں لائکوپوڈیم کے بارے میں، چونکہ یہ بہت بڑی میڈیسن ہے، خاص طور پر ان آدمیوں کے لیے جو کہ بوڑھے ہو چکے ہیں۔ بوڑھے افراد میں نامردی کی یہ بہت بڑی دعا ہے۔ اگر آپ لائکوپوڈیم CM پاور میں یوز کرتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ بینیفٹس مل سکتے ہیں۔ دین لاسٹ میڈیسن جو کہ اس مقصد کے لیے استعمال ہوتی ہے، بہت بڑی دعا ہے، جس کا نام ہے سیلینیم۔ اس کی پاور آپ نے یوز کرنی ہے 30۔ اس کی علامات میں اگر آپ کے درمیان سپرم کی کمی ہے، آپ کے درمیان منی کی کمی ہے، منی صحیح طرح سے پیدا نہیں ہو رہی، یا منی خود بخود گرتی چلی جا رہی ہے، یا خود اعتمادی بالکل بھی نہیں ہے، اور مزید بیٹھتے وقت، سوتے وقت، چلتے پھرتے وقت اور پخانہ کرتے وقت بھی اگر منی کا اخراج ہوتا رہتا ہے تو آپ سیلینیم 30 یوز کر سکتے ہیں۔ یہ تھی آج کی کچھ ادویات جو کہ میں نے آپ کو جریان، احتلام اور نامردی کے بارے میں بتائی۔ انشاءاللہ اسی طرح میں آپ کو میڈیسن کے بارے میں ڈیٹیل ڈسکشن دیتا رہوں گا۔ کائنڈلی اگر آپ میرے چینل پر آئیں، آپ مجھے سنیں، تو مجھے لائک، شیئر، فالو اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ آپ کی سپورٹ سے ہم ہیں، اور ہم آپ سے ہیں، اور آپ سے ہم ہیں۔ اگر آپ ہمیں سپورٹ کریں گے تو ہم انشاءاللہ بہت آگے جائیں گے۔ اگر آپ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی سپورٹ کی ہمیں اس وقت بہت ضرورت ہے۔ ایک سبسکرائب کرنے سے، لائک شیئر کرنے سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ہماری یہی فیس ہے کہ آپ ہمیں سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور ساتھ میں شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔